یقول العبد، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب انہوں اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے نا، اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرے، اتنی توصیف کرے سورہ فاتحہ میں، تب گویا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری مدد فرما، بولے نا اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے، تب گویا اللہ تعالیٰ بول کیا ہونا میاں تیرے کو، کیا ہونا، کیا چاہیے تمہارے کو؟ تو ایسی قیمتی چیز مانگی گئی ہے، اس سے قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دے، سیدھے راستے پر مرنے تک قائم و دائم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو سیدھے راستے پر گامزن رکھ، ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ مرنے تک۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا ایک بار نہیں کر رہے ہیں، جب رکعت پڑھتے ہیں آپ ہر رکعت میں یہی دعا، ہر رکعت میں یہی دعا، تو اتنی پوری تعریف کر کے صرف ایک ہی چیز مانگے، وہ ایک ہی چیز میں سب چیزیں ہیں۔ انسان کو سیدھا راستہ مل گیا تو اس کی دنیا کی، اس کی زندگی بھی، پرسنل زندگی بھی سیدھی ہو جاتی، معاشرتی زندگی بھی سیدھی ہو جاتی، دنیا کی زندگی بھی سیدھی ہو جاتی، آخرت کی زندگی بھی سیدھی ہو جاتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرما، سیدھے راستے پر ہم کو گامزن رکھ، سیدھے راستے پر ہم کو ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر ہم کو چلا، اور جو سیدھا راستہ ہے وہی راستہ بتا۔ یہ گمراہی کا ادھر ادھر بھٹکانے والے سب لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی بول رہا یہ سیدھا راستہ ہے صاحب، ادھر آئیے آپ۔ شیطان بول رہا یہ سیدھا راستہ، انہیں بول رہا یہ سیدھا راستہ، یہ سب بول رہے یہ جنت کو جانے والا راستہ۔ 50 راستے بتا رہے ہیں، سب بول رہے ہیں جنت کو جانے، حالانکہ پورے کے پورے دوزخ کو جانے والے راستے۔ تو وہ لوگ بھی سیدھے راستے کے دعوے دار ہیں، کوئی بھی نہیں بول رہا یہ دوزخ کو جانے والا ہے، میں ادھر چل بول کے کوئی بھی نہیں بولتا، سب یہی بولتے ہیں جنت کو جانے والا ہے ادھر چل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا دعا کر رہے ہیں اس میں نماز میں؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھ۔ اچھا کون سا سیدھا راستہ جی؟ اب یہاں تو ہر کوئی بول رہا میرا سیدھا راستہ، میرا سیدھا راستہ، تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ الذین صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو لوگ اس راستے پر چلنے کے بعد انعام یافتہ ہو گئے۔ اس راستے پہ چلنے سے تو نے جن کے اوپر انعام اور اکرام کیا ہے، ہم کو بھی اسی راستے پر چلا، اور جب ہم بھی اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارے اوپر بھی انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ تو خود بخود سارے شیاطین کے، گمراہوں کے، بدعتیوں کے، فاسقوں کے، فاجروں کے، سب کے راستے کلوز ہو جاتے، بند ہو جاتے۔ تو نماز اگر ہم روح کے ساتھ پڑھیں گے، نماز اگر ہم روح کے ساتھ، جان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اس کا جو مفہوم ہے سورہ فاتحہ کا، اس مفہوم کے روح کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے، سارے راستے فسق، فجور، گمراہی، شیطان، بدعت سب بند ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے آپ، وہ جو ہدایت، وہ جو راستہ ہے نا سیدھا راستہ، انہوں اس کو کتنا سیف کر رہا ہو بندہ، جو نمازی بندہ ہے اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی کتنی فکر ہے، اور اس سیدھے راستے کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی کتنی فکر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بھائی میرے کو سیدھے راستے پر چلا بول دے تو کافی تھا، پھر اس کو پختہ کرنے کے لیے کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کے راستے پر جس پہ وہ لوگ چلنے کی وجہ سے تو راضی ہو کے انعام و اکرام کیا ہے، اس راستے پہ چلا۔ نہیں تو ہم چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، پوری محنت کر کے پھر خالی جیسے گئے تھے ویسے واپس آ جا رہے۔ ایسا نہیں ہونا، کیونکہ یہ زندگی کا لاسٹ
اینڈ فرسٹ چانس ہے, ایک ہی بار زندگی کا موقع ملتا, پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا. اب خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر خالی رہتے. تو اس لیے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے جو اس راستے پر چلنے کی وجہ سے انعام یافتہ ہو گئے, تو ہم بھی انعام یافتہ ہونا. اچھا, پھر اور اس کو تاکید کرنے کے لیے فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے راستے پر مت ڈالیے, ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے ان پر آپ کا غضب ہوا, ان پر آپ کی ناراضگی برسی, ان پر آپ کا غصہ برسا, ان لوگوں کے راستے پر مت چلا.